عمر لانو کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی تھی کہ آپ کا حکم ہوا، پانی، زمین، ہر چیز کے اوپر چلتا تھا. اس کو کہتے ہیں مقام تسخیر. تو عمر لانو کو اللہ تعالیٰ نے مقام تسخیر عطا فرمایا تھا. حدیث پاک میں ہے کہ مدینہ طیبہ میں کھڑے تھے، زمین میں زلزلہ آیا، ہلنے لگی، تو عمر لانو نے زمین کے اوپر پاؤں مارا اور کہا اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ پاؤں مارنے سے زمین رک گئی، زلزلہ ختم ہو گیا. یعنی زمین نے بھی ان کی بات کو مان لیا. پھر ایک مرتبہ عمر لانو جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران انہوں نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دھیان رکھنا. ساریہ ایک صحابی تھے، وہ اسلامی لشکر کے اندر گئے ہوئے تھے اور اپنے یعنی گروپ کے امیر تھے. وہ سینکڑوں میل مدینہ سے دور تھے. اللہ کی شان کہ ان کو یہ آواز سنائی دی. عمر لانو کی آواز پہنچی کہ پہاڑ کی طرف کا دھیان رکھنا. وہ جس لشکر سے دشمن سے لڑنا چاہتے تھے، اصل میں وہ پہاڑ کے پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا، ان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا. جب عمر لانو کی انہوں نے آواز سنی تو انہوں نے پہاڑ کی طرف دھیان کیا اور ان کو لشکر آتا نظر آیا تو وہ ان کے نقصان سے بچ گئے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. تو عمر لانو کا یہ پیغام ہوا نے سینکڑوں میل دور تک پہنچا دیا. ہوا بھی ان کا حکم مانتی تھی، زمین بھی حکم مانتی تھی، پانی بھی حکم مانتے تھے. چنانچہ عمر بن عاص لانو نے جب مصر کو فتح کیا تو مصر میں ایک دریا ہے جس کو دریائے نیل کہتے ہیں. دریا نیل میں ہر سال پانی خشک ہو جاتا تھا. ایک ایسا وقت آتا تھا اور دوبارہ چلنے کے لیے مقامی لوگ ایک نوجوان لڑکی کو پانی کے اندر ڈالتے تھے اور نظر پوری کرتے تھے اور پھر دوبارہ پانی چلتا تھا. اب جب پانی چلنے کا وقت آیا تو لوگوں نے عمر بن عاص لانو سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں اب ہم کیا کریں. عمر بن عاص لانو نے حضرت عمر لانو کو خط لکھا، امیر المومنین یہاں پر یہ ایک رسم ہے کہ یہ ایک لڑکی کو پانی میں ڈالتے ہیں اور تب پانی چلتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم ان رسوم پہ عمل نہیں کر سکتے، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. عمر لانو نے ایک چھوٹا سا پرچہ لکھا، خط لکھا دریائے نیل کے نام. اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، اور اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو امیر المومنین عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ تو چلنا شروع کر. اور ساتھ پیغام دیا کہ میرے اس خط کو دریائے نیل کے پانی کے اندر ڈال دیا جائے. جب وہ رکا پانی کے اندر ڈالا گیا، دریائے نیل کا پانی چلنا شروع ہوا. اس وقت سے چل رہا ہے، اس کے بعد آج تک دریائے نیل کا پانی ختم نہیں ہوا. تو عمر لانو کا حکم ہوا نے مانا، پانی نے مانگا، زمین نے مانا، آگ نے مانا. ایک مرتبہ ایک آگ پہاڑ کی غار سے نکلی اور مدینہ طیبہ طرف بڑھنے لگ گئی. قریب تھا کہ وہ شہر کے اندر تک پھیل جاتی. حضرت عمر لانو نے تمیم داری لانو کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ آپ جائیں اور جا کر اس آگ کو واپس اسی جگہ کر دیں جہاں سے نکلی تھی. انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے دعا مانگی اور آگ کے قریب پہنچے تو جو اپنا کرتا، اپنا رومال تھا، وہ انہوں نے اپنی چادر کو ہاتھ میں پکڑا اور آگ کو اس طرح مار رہے تھے جیسے کسی جانور کو چھانٹے سے مارتے ہیں. ان کے چھانٹے کے مارنے سے آگ سمٹنا شروع ہوئی، جہاں سے نکلی تھی وہیں پر واپس چلی گئی. تو عمر لانو کا حکم آگ پہ چلا، پانی پہ چلا، زمین پہ چلا، ہوا پہ چلا. اللہ نے ان کو مقام تسخیر عطا فرمایا تھا.